یہ وہ وقت تھا جب اسلام ابھی اپنی ابتدائی حالت میں تھا۔ مکہ کی گلیاں ظلم، نفرت اور تکلیف سے بھری ہوئی تھیں۔ جو کوئی بھی کلمہ پڑھتا اس کے لیے زندگی مشکل بنا دی جاتی۔ انہی دنوں میں ایک غلام تھا جس کا نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی طاقت، مگر اس کے دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گویا انہوں نے اپنی زندگی کو آزمائشوں کے حوالے کر دیا۔ ان کے مالک امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال ایمان لا چکے ہیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں ایسا سبق سکھائے گا کہ کوئی اور غلام اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا تھا، بلال کو مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹ کر لایا گیا۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں تپتی زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا، اتنا بھاری کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال، محمد کا انکار کرو، ہمارے معبودوں کو مان لو۔ مگر بلال کے لبوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی، احد احد۔ ہر کوڑا، ہر اذیت، ہر تکلیف کے ساتھ یہی آواز بلند ہوتی، احد احد۔ لوگ جمع ہو جاتے، کوئی ہنستا، کوئی حیران ہوتا، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ایک غلام کے دل میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، اذیت بڑھتی گئی، مگر بلال کی آواز نہیں بدلی۔ ایک دن امیہ نے انہیں رسی میں باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا کہ وہ انہیں گلیوں میں گھسیٹے۔ مکہ کی گلیاں، گرد، پتھر، دھول، اور ان کے جسم پر زخم ہی زخم، مگر ان کے لبوں پر پھر بھی احد احد۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک بغاوت تھی، ایک ایمان تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً امیہ کے پاس جا کر کہا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس بے بس انسان پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ امیہ ہنسا اور بولا، اگر تمہیں اس پر اتنا ہی ترس آتا ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، میں اسے خریدتا ہوں۔ امیہ نے زیادہ قیمت مانگی مگر ابو بکر نے بغیر سوچے سمجھے دے دی۔ جیسے ہی بلال آزاد ہوئے وہ زمین پر گر پڑے، مگر اس بار یہ کمزوری کی نہیں، آزادی کی تھکن تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ وہ آزاد ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ حضرت ابو بکر نے مسکرا کر کہا، تم اب صرف اللہ کے بندے ہو۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں اتر گئے۔ وقت گزرتا گیا، ہجرت کا وقت آیا، مسلمان مدینہ پہنچے، اسلام پھیلنے لگا، اور پھر وہ دن آیا جب اذان کا نظام قائم ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا، بلال، اذان دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہی بلال جو کبھی غلام تھے آج اسلام کی آواز بن گئے تھے۔ انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضا گونج اٹھی، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ ایک غلام کی کامیابی تھی، ایک ایمان کی جیت تھی۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم کا وصال ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہر دل کو توڑ دیا۔ حضرت بلال بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ جب اذان دینے کا وقت آیا تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اوپر پہنچے۔ ان کی آواز رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ مزید نہ کہہ سکے۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی، مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ سالوں بعد ایک رات انہوں نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بلال، تم ہمیں یاد نہیں کرتے؟ یہ سن کر بلال کی مخ کھل گئی۔ وہ فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال واپس آ گئے ہیں۔ سب نے درخواست کی، بلال، ایک بار پھر اذان دے دیں۔ بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی گلیاں گونج اٹھیں، لوگ رونے لگے۔ جب وہ اشہد محمد رسول اللہ اوپر پہنچے تو پورا مدینہ زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ محبت تھی، وفا تھی، اور ایک ایسا رشتہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور محمد رسول وہ دولت ہے جو ہر چیز سے قیمتی ہے۔